ملت اسلامیابی تو ہم صحیح سے صحیح زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے ہوں گے تو طریقت اور شریعت اور معرفت کی بات ہم کہاں سے لائیں گے؟ اگر ہم یہ 2.5% ہی اچھے سے، اب 2.5% کا معاملہ تو ایسا ہے کہ رمضان بغیر چھوڑے ملا جی جو ہے ہمارے حساب کتاب کرتا ہی نہیں، مگر دوستو آپ زکوٰۃ کا حساب کتاب کبھی بھی کر سکتے ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں، اور کبھی بھی کر سکتے، راہ مولا میں دے سکتے ہیں۔ پیغام آپ لوگوں کے لیے یہی ہے، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بینکم، کہ آپ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اگر کوئی دو دور ہو جائے تو اس کو صلح کروائیے۔ نبی نے معاشرہ کیسے بنایا اور نبی نے سماج کو کیسے اٹھایا، نبی نے قوم کو کیسے اٹھایا، یہ آخری بات اپنے دماغ کی دنیا میں بسائیے کہ سماج کو اٹھانا ہے، گرتے ہوئے کو اٹھانا ہے، غریب کو امیر بنانا ہے، فقیر کو امیر بنانا ہے، یتیم کے بچے کو پڑھانا ہے، بیواؤں کو جو ہمیں عزت دینا ہے۔ سماج تبھی اٹھے گا، سماج تبھی سدھرے گا۔ مصطفیٰ کے بارگاہ میں ایک جوان آئے اور کہنے لگے، سوال سنے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں کھانے کی چیز نہیں ہے، پہننے کی کپڑا نہیں ہے۔ اس نوجوان کے جسم میں پھٹی ہوئی لباس تھی، پیون لگا ہوا لباس تھا۔ غور سے سنیے گا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور وہ بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں جبرائیل بھی ادب سے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئے نوجوان نے کہا، یا رسول اللہ، میری لباس پھٹی ہے، میرے گھر میں کھانے کی چیز نہیں ہے، میرے بچوں کو کھلانے کی چیز نہیں ہے۔ تو پیغمبر اعظم سے کہا کہ کچھ ہمیں دے دیجئے، مانگنے والی عادت، مانگنے والی عادت، کچھ ہمیں دے دیجئے۔ مگر سرکار نے کیا راستہ بتایا، طریقہ کیا بتایا؟ سرکار نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ سرکار نے اسے بھیک نہیں دیا۔ غور سے سنیے گا، اسلام چندے کا نام نہیں ہے۔ یہ تو ہماری بات ہے کہ بھئی ہم چندہ کر کر مسجدیں چلا رہے ہیں، چندہ کر مدرسے چلا رہے ہیں۔ اگر ہم سماج میں یہ انتخاب کریں کہ 5 آدمی سال بھر کی مسجد کی ذمہ داری لے، چندے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر اس سال کے بعد پھر 5 آدمی کو چنیے، آپ چلائیے، اس کے بعد چندے کی ضرورت نہیں پڑے، یہ تو ہم نے دیا ہے۔ ارے ہم تو وہ شخص ہے کہ حسین کی سبیل کے لیے بھی چندہ کر رہے ہیں، حسین کے سبیل کے لیے بھی ہم چندہ کر کے گھوم رہے ہیں 10-10 روپیہ۔ مگر دوستو میری موضوع اس طرف نہیں ہے، نوجوان کی بات میں کر رہا ہوں۔ وہ نوجوان آیا اور مانگے، حضور نے کہا کیا ہے تیرے پاس؟ حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے، ایک لکڑی کا پیالہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ ایک لکڑی کا پیالہ ہے۔ حضور نے کہا مجھے دو۔ حضور نے اپنے ہاتھوں میں لیا، کہاں لیا؟ اور حضور کے ہاتھوں میں آنے کے بعد وہ لکڑی نہ رہا، تبرکات بن گیا۔ سبحان اللہ، تبرکات بن گیا۔ جیسے حضور کے ہاتھوں میں، حضور نے کہا صحابیوں کوئی ہے اس کو خریدنے والے؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے نبی کا طریقہ، دیکھیے معاشرہ بنانے کا، سماج کو بنانے کا، سماج کے گرتے ہوئے سماج کو اٹھانے کا، غریبوں کو امیر بنانے کا، فقیروں کو امیر بنانے کا، یہ طریقہ لینا ہے دوستو۔ حضور نے کہا کوئی ہے، کوئی ہے۔ اور جب حضور کے ہاتھ میں گیا تو صحابہ نے کہا کہ اب قیمت اس کی بدل گئی۔ سبحان اللہ۔ جب تک اس نوجوان کے ہاتھ میں تھا قیمت کچھ اور تھی، نبی کے ہاتھ میں ہے قیمت کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے 100 درہم، 1000 درہم، 1000 درہم، 100 درہم، لاکھ درہم، کروڑ درہم، جو لگایا، حضور نے اس کو فروخت کیا۔ فروخت کر وہ پیسہ ان کے حوالے کیا اور کہا تمہیں کوئی کام کرنا آتا ہے؟ بولیے، یہی سماج کو سدھارنے کا طریقہ ہے، گرتے ہوئے کو اٹھانے کا طریقہ ہے، غریبوں کو امیر بنانے کا طریقہ ہے۔ خود امیر بن کر مت رہو، پڑوسی کو بھی امیر بناؤ، خود امیر بن کر مت رہو، رشتہ دار کو بھی امیر بناؤ، خود امیر بن کر مت رہو، ایک مومن بھائی کو بھی امیر بنانے کی قرآن مصطفیٰ نے طریقہ بتایا۔ کسی دنیا کے پریشانے نہیں، مسجد کے خان کے پیر میں مصطفیٰ نے بتایا، اور بیچ کر کا کچھ کام آتا ہے کہ حضور مجھے لکڑیاں پھوڑنے آتا ہے۔ کیا کرنے آتا ہے؟ تو حضور نے کہا کہ جاؤ اس پیسے سے جا کر کلہاڑی خرید لاؤ۔ کیا خرید لاؤ؟ کلہاڑی خرید لاؤ۔ میں لکڑی تیار کرتا ہوں۔ وہ کلہاڑی خرید لائے۔ حضور نے لکڑی کو ڈالا اور کہا جنگل میں جا کر اپنا کاروبار شروع کرو۔ آئے تھے مانگنے بھکاری بن کر، آئے تھے مانگنے حضور کے بارگاہ میں بھکاری بن کر، مگر حضور نے ان سے تجارت کا طریقہ دکھایا، تجارت کا طریقہ بتایا۔ اور وہ لکڑیاں پھوڑ کر جب حضور کے بارگاہ میں ایک دن آئے تو ایک دن تو لینے آئے تھے، آج حضور کو دینے آئے۔ سبحان اللہ، آج حضور کو ہدیہ دینے آئے ہیں۔